صباح الخیر دوستوں، میں ہوں عادل خان آزاد۔ آج ہے 14 نومبر 2024۔ آپ دیکھ رہے ہیں آزاد بول انڈیا پر مڈل ایسٹ مارننگ نیوز، اور یہ رہی اب تک کی ہیڈ لائنز۔ سورسز کے حوالے سے بڑی خبر، حزب اللہ کے حملے میں مارے گئے اسرائیل کے 9 فوجی۔ حماس نے عالم اسلام سے کی اپیل، غزہ میں نسل کشی کے خلاف سڑکوں پر اترے ہیں مسلم موومنٹس۔ چوطرفہ پریشر میں رجب طیب ایردوغان کا بڑا فیصلہ، کہا اسرائیل سے ہمیشہ تک کے لیے ترکی کا ہر رشتہ کرتے ہیں ختم۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں لمبی موجودگی کے لیے کی تیاری، پورے ویسٹ بینک میں جیل جیسے حالات، اور شاید کچھ بڑا کرنے والا ہے چین، ساؤتھ چائنا سی میں آرمی کو کیا الرٹ۔ تو چلیے کرتے ہیں شروعات اس خبر سے جس میں سورسز کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ نے گڑھا لگا کر، فیلڈنگ سجا کر بہت بڑا نقصان آئی ڈی ایف کو پہنچا دیا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس کے 9 فوجیوں کو مار دیا ہے حزب اللہ نے۔ کرنٹ رپورٹ جنگ کی خبریں چھاپنے کے لیے مشہور، انہوں نے بتایا کہ ہیبریو سورسز کے بیس پر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر ہیبریو سورسز کے بیس پر کیا ہے تو معاملہ کچھ اصلی ہی ہوگا کہ 9 نمبر آف سولجرز کلڈ ان سدرن لیبنان، ساؤتھ لیبنان میں کئی اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں، اور یہ جو پہلے تعداد آئی 1 مارا گیا، پھر 7، اب یہ تعداد جب میں خبر پڑھا رہا ہوں 9 تک پہنچ گئی ہے۔ گھٹ بڑھ بھی سکتی ہے جب تک یہ خبر ہیڈ لائن بنے گی، فی الحال تو بریکنگ ہے۔ موسٹ آف دیم ان پیسز، کہا گیا ہے کہ زیادہ تر ان میں سے ٹکڑوں میں بٹ گئے، جیسے کہ غزہ کے بچے بٹتے ہیں، اور ایویکویشن آپریشنز جو ہیں وہ لگاتار جاری ہیں۔ یہ خبر پڑھے جانے تک ان لوگوں کو، ان کی باڈیز کو نکالے جانے کے سارے پروسیس اور آپریشن جاری تھے۔ یہ کہا گیا ہے کہ ایک بلڈنگ تھی جس پر کئی گائیڈڈ میزائلوں سے حملہ کیا حزب اللہ کے لڑاکوں نے، کئی گائیڈڈ، اور اس بلڈنگ کے اندر اسرائیلی فورس کے یہ کمانڈوز اور فوجی یہ چھپے ہوئے تھے یا وہاں رہ رہے تھے یا جو بھی کر رہے تھے۔ اس پر گھات لگا کر پوری فیلڈنگ سجا کر حزب اللہ نے حملہ کیا اور اتنے فوجی اسرائیل کے مار ڈالے۔ حماس نے عالم اسلام سے، چاہے وہ عرب ہوں چاہے غیر عرب ہوں، تمام مسلم امت سے اپیل کی ہے۔ حماس غزہ کا ریزسٹنس موومنٹ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے غزہ میں اس وقت قتل و غارت چل رہا ہے، نسل کشی چل رہی ہے، اسرائیلی فوج یہاں جینوسائیڈ اور ایتھنک کلینزنگ کر رہی ہے۔ لہٰذا ہم تمام مسلمان اور مسلم موومنٹ سے اپیل کرتے ہیں جو مسلمانوں کے حقوق کی آواز اٹھاتے ہیں کہ پلیز غزہ میں اس جینوسائیڈ کو رکوائیے۔ ایک پوری نسل تباہ اور ختم ہو رہی ہے، اور کہا ہے کہ حماس نے کہا ہے کہ ورلڈ وائڈ پروٹیسٹ نکالیے غزہ کے لیے، غزہ میں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کے خلاف پوری دنیا میں آپ سب کو احتجاج کرنے، مظاہرے کرنے کی ضرورت ہے۔ نکلیے سڑکوں پر اور کہیے کہ غزہ میں یہ قتل و غارت بند ہونی چاہیے۔ جنگ ہم سے ہے، ہم سے لڑیں، عام لوگوں سے، عام فلسطینیوں پر اس طرح کے ظلم کیوں ہیں؟ یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر جینوسائیڈ جاری ہے، اور وہاں انہیں بھوک سے بھی مارا جا رہا ہے، گولیوں سے بھی مارا جا رہا ہے۔ یہ سب انسانی اعتبار سے بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس کے خلاف عالم اسلام کو کھڑے ہونے کی ضرورت آن پڑی ہے، یہ حماس کا مطالبہ ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ چاروں طرف سے پریشر پڑ رہا تھا، ہم نے اب آپ کو دکھایا تھا، پرسوں جو ہے برٹین میں ان کے خلاف مظاہرے ہوئے، کل جاپان میں ہوئے۔ یہ خبر رات ہی آ گئی تھی، حالانکہ کنفرم سورسز سے نہیں تھی، اس لیے میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا رات والے شو میں کہ وہ تمام تعلقات ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ اس میں بڑا ڈیولپمنٹ یہ ہے، ایک لفظ ہے کہ ترکی اپنے تمام طرح کے تعلقات اسرائیل سے ختم کرتا ہے، اور فیوچر میں بھی اسرائیل سے کوئی تعلقات نہیں ٹھیک کرے گا۔ فیوچر کی بات یہاں پر کی ہے رجب طیب ایردوغان نے، اور پریس ٹی وی ایران نے اسے ہیڈ لائن بنایا۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ کردوگلو، کچھ کو آج کبھی آپ، کچھ لوگ جو ہیں، آپ نہیں، آپ تو میرے پیارے ویورز ہیں سمجھدار، کچھ لوگ پہلے انہیں مجازی خدا بنائے گھوم رہے تھے، آج کل کسی اور کو بنائے گھوم رہے ہیں۔ کل ان کا کچھ نکلے گا تو کل انہیں گالیاں دیں گے، آج انہیں جیسے دے رہے ہیں۔ خیر، کردوگلو وردوگلو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، جو بھی ہے، ہر کوئی جنگ میں نہیں کود جاتا۔ آپ کتنی بار کود گئے؟ آپ کے پڑوس میں کوئی نہیں پٹا ہوگا آپ کے، اگر ریلیجیس اعتبار سے آپ کتنی بار کودے؟ ایردوغان اناؤنسز، سب اپنے اپنے مفاد میں ہیں، چاہے یہ ایردوغان ہو چاہے MBS ہو، سب اپنا اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ ایردوغان اناؤنسز ترکیز سیورنس آف آل ٹائز ود اسرائیل، تمام طرح کے تعلقات ختم کرنے کا ترکی نے فیصلہ کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر ویسٹ کی طرف سے کیا پریشر آتا ہے۔ انہوں نے اصل میں سعودی عرب سے لوٹتے یہ فیصلہ کیا، جو وہاں پر مسلم ممالک کی سمٹ ہوئی تھی اس میں، اور وہاں یہ
بڑھ کر بولے بھی تھے غزہ میں جو نسل کشی چل رہی ہے اس کے لیے ہم مسلم ممالک کی کمزوری اور نہ بولنے کا جو رویہ ہے وہ ذمہ دار ہے. اگر ہم نے ٹھوس کچھ کیا ہوتا تو اسرائیل کی ہمت اتنی نہیں بڑھتی. یہ رجب طیب ایردوان نے وہاں کیا تھا. اگر انہوں نے اپنے ملک میں آ کر یہ فیصلہ کیا تو بڑی بات ہے, لیکن جو فیول کی پائپ لائن جا رہی ہے, حالانکہ کئی طریقے کے سمجھوتے پوری دنیا سے ہوتی, کسی ایک ملک سے نہیں ہوتا, کیا ان سمجھوتوں کے خلاف جاتے ہو پائپ لائن بند کر دیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ان میں قوت ہے. ہاں کوئی اس سے توڑ پھوڑ دے تو وہ الگ بات ہے. رجب طیب ایردوان نے کہا the government of Republic of Turkey under the leadership of Tayyip Erdogan will not continue or develop relations with Israel. Erdogan stated on Wednesday. بدھ کے دن انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے. جیسے ہی ان کا پلین سعودی عرب سے لینڈ ہوا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اور کہا کہ فیوچر میں بھی کوئی تعلقات نہیں رکھیں گے. سر چلیے, اسرائیلی آرمی نے جہاں ایڈ کے ٹرک پہنچے, جس اسکول میں پہنچے جہاں لوگ پناہ گزین رہ رہے تھے, پناہ لے رہے تھے, ایڈ کے ٹرک پہنچانے اور اس کی واہوائی بٹورنے, فوٹو شیئر کرنے کے فوراً بعد اس اسکول پر بم گرا دیے, انہیں آگ لگا دی. ٹارچز اسکول, آگ لگا دی ان اسکولوں کو. یہ کہا گیا ہے. یہ ہو رہا ہے. ایک طرف ایڈ پہنچاؤ, فوٹو کھینچاؤ, دیکھو ہم نے مدد بھیج دی, اس کے بعد مار دو. یہ ہو رہا ہے. اسرائیلی آرمی پریپیئرنگ فار ایئرس لانگ پریزنس ان غزہ. اسرائیل آرمی کی جو تیاری ہے اور جو ان کا منصوبہ ہے وہ کئی سالوں تک غزہ میں ٹکے رہنے کا ہے, اور اسی کے حساب سے انہوں نے اس کا بلو پرنٹ تیار کیا اس جنگ کا, اور انہوں نے اسے انجام بھی دیا ہے. وہ جس طریقے سے غزہ میں گھسے ہیں لگتا نہیں ہے کہ ان قریب وہ نکل جائیں گے جب تک کچھ بڑا نہ ہو جائے, لیکن ان کی تیاری بتاتی ہے کہ وہ سالوں تک یہیں جمے رہیں گے, نئے سیٹلمنٹس بنائیں گے. یہ مڈل ایسٹ آئی کی خبر بتاتی ہے. ملٹری آفیشلز نے ہاریٹس اسرائیلی اخبار کو خود بتایا, آئی ڈی ایف کے آفیشلز نے, کہ ہمارا جو لیٹسٹ انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ ہے اس کے پلان کے حساب سے ہم کافی سال تک غزہ میں ٹکے رہنے والے ہیں. تو یہاں پر یہ لوگ اپنی بستیاں بھی بنائیں گے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ویسٹ بینک کو قبضانے کا اسموٹرچ اور اعلان کر چکا ہے, اور میں نے آپ کو کل خبر بتائی تھی کہ بند کمرے میں بند دروازوں کے پیچھے خود نیتن یاہو نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ٹرمپ کی سرکار بنتے ہی, راشٹرپتی بنتے ہی ویسٹ بینک کا ہم حساب کتاب کر دیں گے. ویسٹ بینک کے حالات کیا ہیں وہ بھی مڈل ایسٹ آئی کی 13 نومبر کی خبر بتاتی ہے کہ اسرائیل نے جس طریقے سے ریسٹرکشنز لگا رکھی ہے, اتنے چیک پوائنٹس ہیں, یہاں سے چلو وہاں تک پہنچو, پھر چیک پوائنٹ آ گیا. مطلب چھینک کے آپ پوچھ کے ہٹو گے رومال سے ناک کو, اس کے بعد پھر ایک چیک پوائنٹ آ گیا. جگہ جگہ جامع تلاشی ہوتی ہے. آدمی کہتا ہے جانا ہی کہاں, چھوڑو, رہن نہیں جاتے. اتنے چیک پوائنٹس ہیں, پابندیاں ہیں, آپ اتنے بجے کے بعد نہیں جا سکتے, آپ اس روڈ پہ نہیں جا سکتے, آپ اتنی دیر کے لیے باہر نہیں جا سکتے. اتنے ریسٹرکشنز ہیں کہ فلسطینیوں کے لیے ویسٹ بینک ایک جیل بنا دیا گیا ہے, اور یہ ہیبرون اولڈ سٹی کا نظارہ ہے. ذرا آپ دیکھیں گے یہ فلسطینی عورتیں اور بچے کہاں ایک پنجرے میں قید ہیں. یہ کیج بنا دیا گیا ہے. کیج, ایک پنجرا, تار ہے کٹیلے, وہ والے جو لگانے کو منع کیا جاتا ہے, انترراشٹریہ طور پر بین ہے, اور انہیں بچوں کو اگر کہیں جانا ہو تو ان پنجروں سے ہو کر گزرنا ہوتا ہے. اگر اجازت مل گئی تو آگے جا پائیں گے. لبنان جتنے بھی حملے کر لے, لیکن لبنان میں جو حملے ہوتے ہیں اسرائیل کی, اس کی تباہی کا منظر یہ ہے. اس طریقے سے گھروں کے پورے فلور تباہ بھی ہو جاتے ہیں, کبھی تو پورے گھر مٹیاں میٹ ہو جاتے ہیں. عورتوں بچوں سمیت 8 سویلین اس حملے میں مارے گئے, جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں. درجنوں زخمی ہوئے ہیں. یہ ایک ریزیڈینشیل بلڈنگ ہے, دہوا آرمون علاقہ ہے لبنان کا, وہاں یہ حملہ ہوا. برٹش سرجن ہیں, انہوں نے بتایا ہے, جو وہ سن کر کئی لوگوں کی روح کانپ گئی. ہمارے آپ کے لیے اب یہ بہت مہینوں کی بات ہو گئی. برٹش سرجن نے کہا کہ اسرائیلی ڈرونز جان بوجھ کر بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. یعنی غزہ کا فیوچر ختم کیا جا رہا ہے. آنے والی نسل کو پیدا ہوتے ہی مارا جا رہا ہے کیا؟ بڑے ہونے سے روکا جا رہا ہے کیا؟ برٹش سرجن نے کہا کہ اسرائیلی ڈرونز جان بوجھ کر صرف بچوں کا شکار کر رہے ہیں, اپنے آپ میں بے حد خطرناک بات ہے. یہ ریٹائرڈ برٹش سرجن ہیں جو ابھی غزہ کے اسپتال سے لوٹ کر آئے انگلینڈ, تو انہوں نے یہ بتایا.
یہ پریس ٹی وی ایران کی خبر تھی. ہاں، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے یہ ڈینائی کیا ہے، اسرائیل کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے، کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا سسپیشس انٹیلیجنس نہیں تھا کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس حملہ کرنے والا ہے. یعنی ہمارے پاس کوئی پہلے سے جانکاری نہیں تھی، انٹیلیجنس نہیں تھا. جو بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ بے بنیاد ہیں کہ ہمیں پتہ تھا پھر بھی ہم نے حملہ ہونے دیا. اب یہ 13 نومبر کی خبر ہے، لیکن اب یہ بھی ہے، میں اگر سوال اٹھاؤں تو پھر آپ کے پاس انٹیلیجنس نہیں ہے تو ہمارے یہاں یہ ڈھپلی لے کے ڈھپالی آئے موساد شنبیت جو گاتے رہتے ہیں، انہیں بھی چپ کرا دو یار. بتاؤ کہ ہم فیل بھی ہوتے ہیں، ورنہ تو یہ آپ کو پپا پھپا جنے کیا کیا بول دیتے ہیں، سمجھے. ٹرمپ نے اسرائیل کے لیے جس بندے کو ایمبیسڈر چنا ہے وہ بڑا بے حد خطرناک بندہ بتایا جاتا ہے. یہ ارکناس کا گورنر تھا پہلے، مائک ہکبی، اور یہ جو ہے بندہ ویسٹ بینک کو اسرائیل میں ملا دینے کا بڑا طرفدار ہے. یہ کہتا ہے ویسٹ بینک اسرائیل میں ہی ملنا چاہیے. میں نے اس کا کل ویڈیو دیکھا تھا، اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی ویسٹ بینک نہیں ہے، یہ جوڈیا اور سماریا ہے جو یہودی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کوئی ویسٹ بینک نہیں ہے، اور فلسطین جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ بندہ جو ہے اسے بنایا گیا ہے جو اسرائیل کا ایمبیسڈر. آنے والے جیسی ہی ٹرمپ راشٹرپتی بنیں گے، صدر بنیں گے، یہ پہنچے گا یروشلم، کیونکہ امریکہ کی ایمبیسی انہوں نے بھیج دی تھی وہاں، اور ٹرمپ وہاں پرماننٹ کرے گا. تو یہ ہوگا. اب مائک جو ہے نا، اس کا نام مائک ہے، مائک ہکبی، یہ بڑا خطرناک آدمی ہے. جب یہ اس مینٹلٹی کا آدمی پہنچے گا اسرائیل تو کیا ہوگا. شاید اسی لیے نیتن یاہو نے بند کمرے کی پیچھے میٹنگ میں یہ کہا کہ ٹرمپ کے صدر بنتے ہی ویسٹ بینک کا ہم حساب کتاب کر دیں گے، اسرائیل میں اسے ملائیں گے. یہ خبر آئی تھی، آج ہم نے آپ کو بتایا تھا. برٹش پولیس نے ایک اپنے ہی آفیسر کو، ایک برٹش پولیس آفیسر کو اریسٹ کیا ہے، صرف اس بنا پر کہ شک ہے کہ وہ حماس کا سپورٹر ہے. میں نے مڈل ایسٹ مانیٹر کی اس خبر کو، 13 نومبر کی خبر کو پڑھا. ہمارے ان کے بیچ گھنٹوں کا فاصلہ ہے، ہمارے یہاں 14 لگ جاتی ہے، ان کے یہاں 13 چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ بہت سی ویب سائٹ جو ہیں وہ لنڈن سے چل رہی ہیں، انگلینڈ سے. سبھی جو ہے وہ فلسطین سے نہیں، فلسطین میں کہاں چل رہی، نہیں، انگلینڈ سے چل رہے. تو انہوں نے بتایا کہ برٹش آفیسر کو اریسٹ کیا گیا ہے کہ وہ حماس کا سپورٹر تھا. اس کے گھر اور گاڑی کی تلاشی لینے کے بعد کچھ کنفرمیشن ہوئی تو اسے جیل بھیج دیا گیا ہے. چائنا نے اپنی آرمی کو ساؤتھ چائنا سی میں الرٹ کر دیا ہے. بہانہ ہے روٹین پیٹرولنگ کا اور سیکیورٹی اقدامات کا، لیکن خدشہ ہے کہ کوئی بڑی تیاری چائنا کر رہا ہے، جس طریقے سے ٹرمپ کی صدارت کا دور پھر سے شروع ہونے کے قریب آ رہا ہے. تو شاید چائنا اس سے پہلے کچھ کر دے، لہٰذا ریڈ سی میں، ساؤتھ چائنا سی میں الرٹ اس نے کر دیا ہے. یہ تسنیم نیوز ایجنسی کی خبر ہے. ایلن مسک دنیا کے بڑے آدمی ہیں اور ان کے خلاف یورپ کے سب سے بڑے آدمی نے کیس کر دیا ہے، اور یہ آدمی یورپ کے کئی میڈیا آرگنائزیشنز کا مالک ہے. ان کا نام برنارڈ ارنولٹ ہے. یہ بھی کھرب پتی آدمی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ایلن مسک کا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس، جسے پہلے ٹویٹر کہتے تھے، اس کے اوپر ہمارے میڈیا ہاؤسز کے جتنے بھی سامانات ہیں، آرٹیکلس ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ بنا ہم سے اجازت لیے اور بنا ہمیں پیسہ پے کیے یوز ہو رہے ہیں. یہ برداشت نہ کیا جائے گا. تو سوچئے، ایک کھرب پتی کی ایک سب سے بڑے کھرب پتی سے لڑائی ہے. یورپ کا سب سے بڑا آدمی دنیا کے سب سے بڑے آدمی سے بھڑ گیا ہے. خیر، بہت بہت شکریہ مارننگ مڈل ایسٹ نیوز دیکھنے کے لیے. امید یہ کرتے ہیں کہ ہمارے شو آپ کو پسند آ رہے ہوں گے. ہم بھی کوشش یہ کریں گے کہ یہ شو آپ کو پسند آتے رہیں اور ہم سب سے پہلے خبریں آپ کے سامنے لاتے رہیں، کیونکہ خبر سب سے پہلے ملنا بہت ضروری ہے، اور ایمانداری سے. شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.